فوج کی جانب سے الطاف حسین کے متحدہ قومی موومنٹ پر جناح پور منصوبہ بنانے کا الزام عائد ہوئے 20 برس گزر گئے، لیکن تمام تر تردیدوں کے باوجود یہ داغ آج دن تک مہاجر پارٹی کے دامن سے نہیں دھل پایا۔ یاد رہے کہ یہ الزام 19 جون 1992 کو کراچی میں MQM کے خلاف شروع ہونے والے آپریشن کلین اپ کے بعد عائد کیا گیا تھا۔ 17 جولائی 1992 کو کراچی میں فوج کی 5th ریزرو کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل سلیم ملک نے صحافیوں کو فوجی آپریشن سے متعلق پریس بریفنگ میں مدعو کیا۔ اس بریفنگ میں فوج کے سائیکولوجیکل وارفیئر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بریگیڈیئر آصف ہارون اور شعبہ تعلقات عامہ کے اعلیٰ افسران اور اہلکار بھی موجود تھے۔ اس بریفنگ کے بعد ملکی اخبارات میں اس سنسنی خیز الزام پر مبنی شہ سرخیاں شائع ہوئیں کہ الطاف حسین کی MQM ملک توڑ کر جناح پور بنانا چاہتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتایا گیا کہ الطاف حسین اور اس کی تنظیم کراچی کو باقی ملک سے الگ کر کے سنگاپور کی طرز پر علیحدہ ملک بنانے کے منصوبے پر کار فرما ہے۔ ان خبروں میں MQM کے دفاتر پر فوجی اور غیر فوجی اداروں کے چھاپوں کے دوران برآمد ہونے والے جناح پور کے نقشے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ فوراً ہی ذرائع ابلاغ کی خبروں، اداریوں، مضامین میں یہ بحث بڑے زور و شور سے شروع ہوئی کہ کیا واقعی فوج نے MQM کا ملک توڑنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، یا پھر جناح پور کے برآمد ہونے والے یہ نقشے محض افسانہ اور الزام ہیں۔ یاد رہے کہ کراچی آپریشن کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہی MQM کا بانی الطاف حسین لندن بھاگ گیا تھا۔ آپریشن کے دوران تنظیم کے خلاف کارروائی کے خدشات کے پیش نظر MQM کی باقی اعلیٰ ترین قیادت بھی روپوش ہو چکی تھی یا انڈر گراؤنڈ جا چکی تھی۔ تنظیمی ڈھانچے کی اس تباہی کی وجہ سے MQM پہلے ہی بدترین مصائب اور مشکلات کا شکار تھی کہ اس نئی بحث کے نتیجے میں شدید دباؤ کا شکار نظر آنے لگی۔ MQM کی وہ متبادل قیادت جو بزرگ اور خواتین رہنماؤں پر مشتمل تھی اور آپریشن کے باوجود بھی کراچی کے علاقے عزیز آباد میں واقع 90 کہلائی جانے والی الطاف حسین کی رہائش گاہ پر موجود رہتی تھی تاکہ عوام اور صحافیوں کو آپریشن اور اس کے خلاف MQM کی سیاسی حکمت عملی سے آگاہ رکھ سکے، مگر جناح پور کے نقشوں کے برآمد ہونے کے بعد ان کے لیے بھی تنظیم کا دفاع مشکل ترین محاذ بن کر رہ گیا۔ سن 1996 کے اواخر تک اس بحث کے دوران کہ کراچی آپریشن اپنے مقاصد حاصل کر سکا یا نہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں جاری فوجی کارروائی تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، مگر جناح پور کے اس بھوت سے نہ تو فوج کی جان چھوٹی اور نہ ہی MQM کی۔ الزام درست تھا یا محض مبالغہ آرائی یا پھر کچھ خفیہ ہاتھوں کی کارستانی، یہ تو کئی برس تک واضح نہیں ہو سکا، مگر جناح پور کے اس آسیب نے دونوں فریقوں کا تعاقب آئندہ برسوں تک کیا۔ الطاف حسین اور اس کی MQM تب سے اب تک ہمیشہ اس الزام کی تردید کرتی رہی ہے اور اسے MQM کے مقبولیت سے خائف ریاستی اداروں کی سوچی سمجھی سازش قرار دیتی رہی، حتیٰ کہ سن 2016 میں کئی دھڑوں میں بٹ جانے کے باوجود آج بھی MQM کے تمام دھڑے اسی موقف پر قائم ہیں۔ اب سچ کیا تھا اور کیا ہے، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، مگر ریاستی اہلکاروں کی جانب سے پیش کردہ وضاحتوں اور تردیدی بیانات میں اتنی کجی اور خامیاں ہیں کہ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھا ہوا نظر آنے لگا۔ تردید کرنے والے افسران، جن میں خود الزام لگانے والے فوجی افسران بھی شامل تھے، نہ صرف اپنے ہی ادارے کی قیادت پر بھی الزام لگاتے رہے، بلکہ ان کی جانب سے جناح پور کے الزام کے سلسلے میں جو وضاحتیں سامنے آئیں ان سے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ خود فوج میں اس معاملے پر بھی اختلافات تھے، ہوم ورک کی کمی بھی تھی اور جناح پور کے ان مبینہ نقشوں کی برآمدگی کے بارے میں بھرپور تضادات تھی۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مواد اور اس دور کے صحافیوں کی فراہم کردہ معلومات پر بھروسہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 17 جولائی 1992 کی پرہجوم پریس کانفرنس میں موجود فوجی افسران کی جانب سے دعویٰ تو کیا گیا کہ فوج کے مختلف تفتیشی اور خفیہ اداروں کی مدد سے جو چھاپے الطاف حسین کی MQM اور APMSO کے دفاتر پر مارے گئے، ان کے دوران کچھ ایسے نقشے برآمد ہوئے جن سے انکشاف ہوا کہ الطاف حسین اور اس کی جماعت MQM پاکستان توڑنا اور ایک نیا ملک جناح پور بنانا چاہتے ہیں۔ مگر 23 اگست سن 2009 کو اچانک ایک سنسنی خیز پیش رفت کے تحت فوج کے ایک سابق افسر اور کراچی آپریشن کے وقت انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ بریگیڈیئر امتیاز نے ARY کے ایک پروگرام میں جناح پور اور اس کے نقشوں کی برآمدگی دونوں کو ہی ڈرامہ قرار دے دیا۔ اس نشریے میں IB کے سابق افسر بریگیڈیئر امتیاز اور MQM کے تب کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اور رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی دونوں ہی موجود تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز نے میزبان کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ تھا، میں نے خود 7 روز تک مسلسل تفتیش کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور MQM کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔